بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو لاہور جب بھی ہم آتے ہیں یہاں پر محسن صاحب کے کام کی جو رفتار ہے اس کو دیکھ کے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی جو ہے جیلسی محسوس ہوتی ہے کہ کیوں اتنا تیز کام کر رہا ہے۔ اگین آل مائی اپریسیشن آف دس انیشیٹو آلسو۔ ابھی میں ان کو ذکر یہی کر رہا تھا کہ جب حکومت اور بزنس کمیونٹی یہ کلوز لیزون میں کام کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر اپنا انیشیٹو لے، اپنا کام کرے اور ہم صرف اور صرف اس کی ریگولیشن میں رہیں، تو یہی ماڈل جو ہے نا وہ بہتر رزلٹس دے سکتا ہے، چاہے وہ امپلائمنٹ ہو، بزنس گروتھ ہو، جی ڈی پی کی ہماری کنٹریبیوشن ہو، ایون ٹیکسیشن، وہ تمام کا تمام نظام جو ہے نا ماڈل بنیادی طور پہ اسی پہ چلے گا۔ آپ تمام حضرات کو خصوصی طور پہ چیف منسٹر پنجاب کو، چیف سیکرٹری پنجاب کو اور باقی جو ٹیم ان کی ہے ان کو، سیکرٹری انڈسٹریز ہیں، ان سب کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی ہم کمٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ کولیس کر لیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اور اسی فیسیلیٹیشن سینٹر میں ان کی بھی انشاءاللہ ریپریزنٹیشن ہوگی۔ اس کو انسٹرکشنز ہم پاس ابھی ہو گئی ہیں اور اس کو ایز اے رول ماڈل ریپلیکیٹ کریں۔ 4-5 جگہوں کا آلریڈی آپ لوگوں کا پلان ہے۔ اٹ شوڈ گو ٹو سندھ آلسو، ٹو کے پی آلسو انشاءاللہ، اور ٹو بلوچستان آلسو۔ تو تھینک یو سو مچ جی۔ یہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں جی، اور کے تقریباً جو 90% پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو امامیہ کلونی ہے وہاں پر ابھی بھی بہت لیٹ ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے اور کتنی جلدی وفاق اپنے پروجیکٹ کو پنجاب کے اندر مکمل کرنے چاہ رہا ہے؟ وہ مجھے سی ایم صاحب اس کا اپڈیٹ دیتے رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ہم نے ان کو واقعی فائنل ڈیٹ 15 دسمبر کی دی تھی۔ اب انہوں نے ریکویسٹ کی ہے مور اور لیس 15 جنوری پہ ہمیں کہا انشاءاللہ العزیز اس وقت تک امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اگلی قسط کے حوالے سے جو اجلاس ہو رہا ہے، کیا ہمیں توقع ہے کہ ہمیں جو قسط ہے وہ جاری ہو جائے گی؟ اور دوسرا، آپ اب کیونکہ سسٹم کا حصہ ہیں، کیا ہماری آنے والی نسل یا ہم یہ خوشخبری ہمیں سنا سکتے ہیں کہ ہم کب آئی ایم سے ہماری جا سکے گی؟ اور دوسرا سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے بھائی بلوچ جو وہاں سے ایک چلتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے، ان کا اسلام آباد میں ان پر احتجاج پر لاٹھی چارج ہوتا ہے اور جس کا آپ کو بعد میں علم ہوتا ہے کہ کیوں ہوا، اس پر انکوائری بھی آپ نے بٹھائی تھی، وہ کیا رپورٹ آئی؟ کیا اس ریاست میں احتجاج کرنا حق نہیں ہے سب کا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو آئی ایم ایف کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اس کی ٹرانچ بھی ملے گی اور ریکارڈ ہماری جو ریونیو جنریشن ہوئی ہے، ایف بی آر نے اس مرتبہ جتنا ٹیکس کلیکٹ کیا ہے وہ پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ تو آئی ایم ایف سے اسی وقت جان چھٹے گی جب آپ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کریں گے۔ یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے کہ کوئی لینڈنگ ہم نہ کریں، اور ویسے قرض لینا نا دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک جو ہے وہ امریکہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے قرض کا استعمال کیسے کرتے ہیں، کیا قرض لے کر اللے تللوں پہ اور سرکاری جہاز خرید لیں اور سرکاری گاڑیاں خرید لیں اور غیر ضروری بلڈنگیں بنا دیں اور پھر باقی لوگوں کو جو ہے نا بھک منگا حیثیت میں کنورٹ کر دیں۔ یہ بھی ایک ماڈل ہے جو بدقسمتی سے شاید اس ملک میں ہوا ہے۔ ایک ہے کہ آپ وہ قرض لے کے پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگا دیں، اس سے آپ کے وہ ایسٹس بنتے ہیں اور وہ اکنامک پہیہ چلتا ہے۔ تو قرضہ لینا کوئی اتنا بھی منفی عمل نہیں ہے۔ معیشت میں قرضے کا ایک بہت اہم جزو ہوتا ہے، اس کی وائز اور ریشنل ڈسپنسیشن جو ہے نا اس پہ ضرور سوال اٹھانے چاہیے کہ یہ قرضے لے کے کہاں لگاتے ہو، یہ قرضے لے کے جو ہے نا اس کی جو اسپینڈنگ ہے وہ اسپینڈنگ کہاں پر ہوتی ہے، وہ سوال میرے خیال میں زیادہ پرٹیننٹ ہے۔ دوسرا، احتجاج کا حق سب کو ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ہاں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بلوچستان اور بلوچستان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے، ہم سب کو ہے۔ احتجاج کرنا سب کا حق ہے قانون کے دائرے میں۔ جب لفظ قانون آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے دائرے بھی، یہ 9 مئی پہ ہمارا جھگڑا کیا ہے، وہ بھی احتجاج ہی کر رہے تھے نا، لیکن جب وہ ان دائروں سے باہر جاتے ہیں لوگ تو پھر قانون کا جو نفاذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں اس کو واپس لے کے آتے ہیں۔ بعض اوقات نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ سٹون پیلٹنگ ہوئی، پتھراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں شاید لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا بھی استعمال ہوا۔ اور بائی دا وے واٹر کینن جس طریقے سے اس کو بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ غزہ اور فلسطین کی سچویشن سے بھی جوڑے جا رہے تھے،
اس بےہودگی پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدان، کیا اب میں ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ انہوں نے تعبیر پاکستان کی ریاست کو اسرائیل کی ریاست سے کر رہے ہیں؟ یہ سارے کوئی کسی چیز کا حوالہ دیتا تھا اور کوئی کسی طرح کی گفتگو کرتا تھا، یہ اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اور حیا کریں۔ ہمارا جھگڑا قطعاً لوائقین سے نہیں ہے۔ لوائقین آتے ہیں، پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کریں گے۔ میرے علم میں آ چکا تھا کہ پولیس اور ان کے بیچ میں رات کو کہیں کسی پہر میں یہ الجھاؤ آیا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن اس کو بلو کیا گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں وہ کوئی رائٹ موومنٹس کے حوالے سے بڑے ہیرو بن جائیں گے، تو میرے خیال میں اس طرح آسانی سے ہیرو نہیں بنا جاتا۔ جن جن کو شوق ہے، ان میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ وہاں پہ مسلح تنظیمیں، بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر اے، یہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہد پہ یقین کرتی ہیں۔ جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا، اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو گولی ماریں گے، اینڈ یو ول بی اے ڈیڈ مین۔ اگر میں ان کے ہاتھے چھڑوں تو مجھے گولی ماریں گے۔ اور یہاں پہ جتنے ان کے حمایتی ہیں، حمایتیوں میں سے کوئی ان کے ہاتھ لگ گیا تو اس کو بھی گولی ماریں گے۔ اب یہ ان کی کمیٹڈ پوزیشن ہے، اور اس پوزیشن کا وہ پریکٹیکلی اظہار کرتے آ رہے ہیں۔ لگ بھگ 3 سے 5 ہزار بندہ مار چکے ہیں۔ اب یہ بندے مرے تو ہیں نا، کسی نے ان کا قتل تو کیا ہے نا، وہ قاتل کون ہے؟ بسا اوقات جب ان دہشت گردوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان دہشت گردوں کے بھی تو لوائقین ہوتے ہیں نا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی مائیں بھی نہیں ہیں، بہنیں بھی نہیں ہیں، یا وہ ایموشنل ریلیشنز ان کے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہم ان کے احتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان لوائقین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دہشت گردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں، اور جتنے لوگ ان کے حمایتی بننا چاہ رہے ہیں نا، ان کو میری ایک درخواست ہے، کوئی ایک چیز واپس کر رہا ہے، کوئی اور شے واپس کر رہا ہے، کوئی کالمز لکھ رہا ہے، لکھے، ضرور لکھے۔ جارج اورویل 1984 اینیمل فارم، وہ جب اسپینش سکسیشنسٹ وار پہ ان کو یقین تھی نا، تو وہ پریکٹیکلی جا کے لڑے تھے۔ ان میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں، تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کا ہیں۔ اس سے بڑا انٹلیکچوئل ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ آئیں سامنے۔ ہمارا 1 منٹ مجھے اس پہ بولنے دیں، بیٹھیں آپ۔ یہ مجھ پہ بار بار طنز کرنا اور میری ذات کے حوالے سے میں سن رہا ہوں، کیا کریں؟ لائسنس دے دیں ان کو قتل کرنے کا۔ اگر جس کو لائسنس چاہیے وہ جائے، اس کے حق میں مدلل بات کرے کہ جی ان کو قتل کرنے دیں نا، کرنے دے دیتے ہیں، فیصلہ کر لیں باقی لوگ۔ ان میں سے بدقسمتی سے میں پھر دوبارہ عرض کروں، ہماری لڑائی بالکل لوائقین سے نہیں ہے، کیونکہ یہ لوائقین کا فیصلہ نہیں تھا کہ ان سے جڑے ہوئے لوگوں نے دہشت گردی میں حصہ لینا تھا، وہ ان کا فیصلہ تھا۔ ان کے اثرات اس لوائقین پہ آئے ہیں۔ اگر ایون وہ اپنے پیاروں کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے کسی واقعے میں ملوث ہیں، تب بھی ان کو احتجاج اور ان کے لیے بولنے کا حق ہے، کیونکہ ان کے تو وہ پیارے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن یہ تو کون میں خواہ مخواہ یہ جو باقی ان کے پاس جمع ہو گئے، یہ ذرا ہمیں جواب دیں۔ اگر ان میں سے جس نے اس کیمپ میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، یہ لڑائی بالکل حق کے حوالے سے لڑی جا رہی ہے، تو جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑ لے، تاکہ ان کو بھی کلیئرٹی ہو اور ہمیں بھی کلیئرٹی ہو۔
چیزوں میں اختلاط پیدا کر کے، کنفیوژن پیدا کر کے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کے دائی ہیں، تو پھر دوبارہ میں ان کو عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہ 1971 ہے، نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے. وہ 9 مہینے میں ہو گیا تھا، یہاں 20 سال سے چل رہا ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. مجھے تانے نہ دیں کہ بلوچ مجھے یاد رکھیں گے. میں اور بلوچوں کے تین نسلوں سے ہمارا تعلق ہے. میرا جھگڑا ذات کا نہیں، ریاست کا، مسلح تنظیموں سے ہے، بلوچوں سے نہیں ہے. دینا یہ جواب جتنے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر شفیع مینگل کو کس نے قتل کیا؟ وہ بلوچ نہیں تھا، ہندو تھا، ہندوستان سے آیا تھا. مولا بخش دشتی کون تھا؟ ہندو تھا یا انگریز تھا یا عیسائی تھا یا یہودی تھا، بلوچ نہیں تھا. اگر یہ ہمت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں کا علاج کرائیں، یا پتہ کرائیں یا ہمت کریں. یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، جس دن میں اس منصب سے ہٹوں گا پھر انشاءاللہ بہت کھل کے بات کریں گے. ابھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے بہت ساری باتوں میں بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی پڑتی ہے. نہیں پتہ ان لوگوں کو کہ یہ دہشت گرد ہیں. کہتے ہیں جی ان کو عدالتوں میں پیش کریں. 90,000 آدمی یہاں قتل ہو گئے ہیں، 9 آدمیوں کو کنوکشن نہیں ہوئی ہے. کہیں یہ وہ سیدھا نظام ہے؟ کس نے ٹھیک؟ کور کمانڈر کانفرنس میں اس کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا یا واپڈا نے کرنا تھا یا ابھی بینک نے کرنا تھا؟ کرتے نا. میں نگران حکومت میں ہوں، مجھ سے تو روزانہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جا کب رہے ہیں. میں تو جا رہا ہوں. یہ میرا کام نہیں تھا کہ ان قوانین کو درست کر کے ان ٹیررسٹ کو، قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو لائسنس دی جائے کہ وہاں سے چھوٹ جائیں. تو نہیں پہنچے ہیں کیفر کردار تک 9 آدمی بھی. بتائیں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے؟ مجھے نہ تانے دیں عدالتوں والے. اور جس کا خیال ہے کہ خدا نہ خواصہ کسی کو انفورس ڈس اپیرنس میں شامل ہوا ہے، جائیں اس کو بھی خلاف عدالتوں میں چلے جائیں. روکا میں نے. ہمیں بھی ان عدالتوں پہ اعتماد ہے، ان کو بھی اعتماد ہے. جائیں. میں نے اغوا کیا، میرا نام دے دیں. اگر میرے انٹیریئر منسٹر نے کیا ہے، اگر انٹیریئر سیکرٹری نے کیا، جائیں دیں، نام دیں، FIR جاری کرائیں. اور کیا کر سکتا ہوں؟ ڈھٹائی کے ساتھ گفتگو کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے. 80 90 قتل یہ لوگ کرتے ہیں، ہندوستان سے پیسہ لے کے کرتے ہیں. اعلان میں کہہ رہا ہوں، را کی فنڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں. کہیں یہ کہ نہیں کرتے ہیں. اسی شہر میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو 70 کی دہائی میں اب بہت بڑے صحافی ہیں، وہ بھی لڑتے رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. لڑے نہ کوئی ہندوستان میں ISI کے پیسوں کے ساتھ، کیا حال کرتے ہیں اس کا. ایک ماحول کریٹ کر دینا کہ جناب بلوچستان سے وزیر اعظم ہے اور وہ ان کو نہیں سن رہا اور اس نے ڈنڈے مار دیے. اس طرح کے واٹر کینن پھینکنے کے واقعات 200 سے زیادہ یورپ میں 2 سال کے اندر ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے نہیں دیکھے؟ وہ بڑے بڑے ٹینکر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، پانی پھینک رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک ایجوٹیشن کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور ایجوٹیشن کر رہا ہوتا ہے. یہ دنیا میں لا انفورسمنٹ کے سٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں. کہا ہم نے ان کو کہ جی ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ہم سے مراد حکومت ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہے. دیکھیں نا کہ کون سے ڈیمانڈز دیے ہیں. ان کو دوہرانا بھی جو ہے نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ دوہراؤں ان کو. آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں جو مسلح تنظیمیں لوگوں کو قتل کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں؟ کیوں ہمیں نہیں پکڑتے
गले से कि उनके कातलों को पकड़ो। 2 डंडे एहतजाज के गलत या ठीक वो लगे, उसका सवाल तो सारा पाकिस्तान मुझसे कर रहा है। जो 14 आदमी उधर कोस्टल हाईवे पे जल के, जिंदा जल के मर गए, किसी में हया नहीं आ रही कि मुझसे पूछे, मुझे गरेबान से पकड़े कि जनाब इन कातलों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो। ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ना बने। फिर दोबारा कर रहा हूं, जिसने बनना है आकर लड़ ले उनके साथ, ताकि हमें भी पता लग जाए। और बहरहाल पाकिस्तान की ये रियासत की लड़ाई है, मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है। जिसने इसके ख़िलाफ़ ऐलान किया है उसी को ये सोचना होगा कि ये लड़ाई कब तक लड़नी है। पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और वो लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ेगा। जिसके ये ख्याल है या खाम ख्याली है कि खाकम मदान वो इस मुल्क को तोड़ लेगा, वो अपनी खुशफहमी और गलतफहमी दूर कर ले। बाकी जितना जल्द समझ जाएंगे ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए बेहतर है, ये ओवरऑल बलोचों के लिए। 98% बलोच रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सनाउल्लाह ज़हरी के बेटे को किसने शहीद किया? नून लीग का वज़ीर आला था। सामने सामने इलेक्शन कैंपेन में टुकड़े टुकड़े किए उस लड़के के। बहुत सारे ये जो एहतजाज करने वाले हैं उनमें से बहुत सारे लोग उन्हीं लोगों के साथ मुंसलिक हैं। इनको भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, और जो उनसे हमदर्दी रचा रहे हैं उनको भी पता है। क्या करे? कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी, इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज़ है, करा लें कानून साजी, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे। जिसको देखो अपने आप को बहुत बड़ा हमदर्द समझता है। आप क्यों पहले बात को समझते क्यों नहीं है? कॉन्टेक्चुअलाइज क्यों नहीं? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरा काम है, ये मैं सबको कह रहा हूं, सिर्फ उसको पैसे से फर्द नहीं कह रहा हूं। ये कबीला है, मैं उस कबीले से मुखातिब हूं इस वक्त। आए ना, किसने रोका इनको बलूचिस्तान में आने से? पंजगूर कैंप पे ऑर्गेनाइज हमले हो रहे हैं, नोशकी कैंप में हो रहे हैं, टीचरों को कत्ल कर रहे हैं, लॉयर्स को कत्ल कर रहे हैं, किसी के मुंह से लफ्ज नहीं फूटता। वो जी बलूचिस्तान का वजीर आजम है, डंडे मारे हैं। 2 डंडों से आपको इतनी तकलीफ ही नहीं होना चाहिए था। ये जो 4000 आदमी कत्ल हुए हैं, इस पे लबकुशाई बनती है नहीं बनती है? मुझे तो पूरे पाकिस्तान से गिला है जिसको अभी तक बात ही नहीं समझ आ रही। मेरा उन लवाइकिन से फिर कह रहा हूं, नहीं है झगड़ा। मुझे ये जाली हमदर्द, झूठे हमदर्द, इनसे मेरा मसला है। बहुत शुक्रिया। और मैं ब्यूरो चीफ हूँ रोज चैनल लाहौर का। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने फरमाया कि मैं जब वजारत उस्मा से जाऊंगा तो ट्विटर पे बैठ के जो है इनको जवाब दूंगा। तो ट्विटर में पाक फौज को निशाना बनाया जा रहा है, सियासतदानों को निशाना बनाया जा रहा है और कौमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आप इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते ऐसे सोशल मीडिया में जो फसाद का बाइस बन रहा है? आज़ादी इजहार पे पाबंदी नहीं हो सकती। चलिए, इस वक्त कुछ सियासी पार्टीज़ कह रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आम इंतखाबात, अब अगले महीने आम इंतखाबात हैं, तो उनके मामलात को कैसे हल करेंगे? दूसरे सिक्योरिटी के मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी का जो चैलेंज है ये बड़ा सीरियस चैलेंज है और इसमें कोई शक नहीं। कल रात भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब वहाँ पर ख़ुद नहीं थे, लेकिन वो वाक़या बज़ाते ख़ुद थोड़ा सा अलार्मिंग है। साउथ ऑफ केपी, बलूचिस्तान के कुछ इलाके, यहाँ पे हमें बहुत शदीद चैलेंज है। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, मिलिट्री तमाम अवेलेबल है। कोशिश हम इंशाल्लाह कर रहे हैं
کہ یہ جو نئی ویو ہے ٹیررزم کی اس کو ہم رسپونڈ کر سکیں اور رسپونڈ کر کے مینیج کریں کہ جتنا پاسبل ہو پیسفل انداز میں جو ڈی ڈے ہے جو الیکشن ڈے ہے اس کو ہم 8 گھنٹے 9 گھنٹے انشور کرا سکیں اور لوگ اپنی حق رائے دہی کو استعمال کر سکیں. اس سلسلے میں جو اویلیبل ریسورس ہے انٹینشن ہے وہ یکسو کے ساتھ ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے. ہم بیوروکریٹک لیول کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چینج نہیں کر رہے ہیں. چیزیں جو ہیں وہ استعمال کیا جا رہا ہے بہت ساری ریسورسز کا بلا. تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیز کی ہے کہ وہ بیوروکریٹک لیول کے اوپر جو چیزوں کا بیجا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی قانون سازی کر دی جائے؟ قانون سازی آپ کو پتہ ہے اس وقت پارلیمنٹ ہے نہیں, اس وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب نئے پارلیمنٹ آئے گی ان سے یہ سوالات کریں اور پھر یہ قانون سازی کریں اور بیوروکریٹوں کو لگام دیں. کہ شاید انتخابات نہ ہو سکیں. دیکھیے سیاسی جماعتوں کا تو ہر قسم کے بیانیہ ہوتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیے ہوئے, شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے, کاغذات نامزدگی جا رہے ہیں اور میرے خیال میں کمپین شروع ہو گئی ہے. میں تو 8 تاریخ کو ووٹ ڈالنے کی تیاری مکمل ہے میری. تھینک یو جی.